کثرت ہو گئی ہے، روزانہ نئے نئے وظائف آ رہے ہیں، برائے کرم اس پر خاص روشنی ڈالیں۔ سب سے بڑا وظیفہ تو قرآن شریف ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سب سے بڑی شفا تو اس میں ہے، پلیز اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ہدایت بھی دی کہ قرآن پاک جو ہے وہ تو شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ تو قرآن پاک کو شفا کہا ہے، تو ہماری بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اصل تو قرآن مجید میں ہے، تو قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت قاری طیب صاحب کے مواعظ میں ہے، علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، فرمایا تم دو شفا کو لازم پکڑو، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ البتہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے، قرآن پاک جہاں شفا کہتے ہیں تو شفا دو طرح سے ہے، ایک شفا روحانی بیماریوں سے اور دوسری شفا جسمانی بیماریوں سے۔ تو قرآن پاک اصل تو روحانی بیماریوں کی شفا کے لیے ہے کہ اس میں ہمارے سوالات کا جواب ہے، ہمارے عقائد کی اصلاح ہے، ہمارے اعمال کی درستگی ہے، ہمارے اخلاق کو سدھارنے کی تاکید ہے، اور یہ مضامین قرآن پاک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس کو پڑھ کر روحانی شفا پہلے حاصل کرنا چاہیے، اس کے معنی سمجھنے چاہیے، اس کی تفسیر سمجھنا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے 14 نام ہیں، ان میں سے ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الشافیہ، سورۃ الکافیہ، یہ اس کی اسماء گرامی میں ہے، اور خود بہت سی چیزوں کو حضور نے شفا کا ذریعہ بتایا ہے، جیسے معوذتین کو یہ سفلی اثرات سے حفاظت کے لیے فرمایا اس کو پڑھ کر دم کرو، اس سے شفا ہوگی، صحت ہو جائے گی۔ تو اس طرح بہت سی قرآنی آیات کو بہت سی چیزوں کے لیے شفا کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے تو اس میں بھی شفا ہے، اور روحانی امراض کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض سے بھی۔ جتنا زیادہ انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اتنا ہی اس کا جسم بھی تندرست ہوتا ہے، اس کی روحانی طاقت جو ہوتی ہے، قوت، اس کا اثر اس کے باطن سے اس کے ظاہر پر ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک ہمارے مشائخ کیوں اتنے صحت مند رہتے تھے کہ باوجود اتنا بزی اور مشغول ہونے کے وہ اتنا کام کرتے تھے، 24 گھنٹے اتنا بزی رہتے تھے، تو ان کے ٹائم میں برکت کہاں سے آتی تھی، ان کی صحت اور ہیلتھ میں برکت کہاں سے آتی تھی؟ یہ بے شک تلاوت کی برکت تھی۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ ہر دوسرے تیسرے دن قرآن ختم کرتے تھے، بعض مرتبہ سفر میں جاتے تھے تو اپنے ہندوستان کے راستے، دور دراز کے اسفار، گاڑیوں میں تھکن، اس کے باوجود حضرت ایک سفر میں کبھی کبھی 35-36 پارے تلاوت کر لیتے تھے، بیٹھے بیٹھے قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے، گاڑی میں ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہے اور حضرت قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے تو سمجھیے کہ حضرت کے اوقات میں بھی بہت برکت ہوتی تھی، اور صحت بھی حضرت کی اچھی رہتی تھی، 86 ایئرز کی حضرت کی عمر ہوئی۔ تو یہ اللہ پاک بیماری، ظاہری باطنی بیماریوں سے قرآن پاک میں شفا رکھی ہے، قرآن پاک کی بہت تلاوت کرنا چاہیے۔ البتہ آگے تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ ذرا اعتدال کے ساتھ دوسرے وظائف بھی پڑھنے چاہیے۔ دیکھیے دوسرے وظائف بھی دعائیں حضور نے خود بتائی ہیں، حزب العظم اس کا ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا دعوت ذی النون، یونس علیہ السلام مچھلی والے پیغمبر کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بندہ اس سے دعا مانگے گا تو ضرور اللہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ تو اب اگر اس کا وظیفہ کھینچیں، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں اور دعا مانگے، خاص طور پر اگر کوئی مریض جو ہے خطرناک مرض میں مبتلا ہو، موت و حیات کی کشمکش میں ہو، اور یہ 1.25 لاکھ پڑھا جائے تو اس پار یا اس پار یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے بلانا ہے تو بلا لیتے ہیں، نہیں تو شفا دے دیتے ہیں۔
یہ بہت ایکسپیرینس وظیفہ ہے. ہاسپٹل میں لاکھوں کا خرچ کرنے کے بجائے 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو بیٹھ کر پڑھ لیں تو اللہ پاک فوراً مسئلہ آسان کر دیتے ہیں. اسی طرح درود شریف کا مفید ہونا تو حدیث میں منصوص ہے، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. درود شریف کی خوب کثرت کریں گے اور سارا وقت اس میں صرف کر دیں گے تو ساری فکریں دور کر دی جائیں گی اور گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو فکریں یہ کرونا وائرس بھی ایک فکر ہے، تو کثرت درود سے یہ فکر دور ہوگی. اور ساتھ ہی تضرع الی اللہ کا حکم ہے، تو یہ وظائف جو ہیں تضرع الی اللہ کے لیے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ انسان مختلف ہوتے ہیں، کسی کا ذہن کسی میں چلتا ہے، کسی کا کسی میں. تو کسی کو قرآن پڑھنے میں زیادہ دل لگتا ہے، کسی کا وظیفے میں دل زیادہ لگتا ہے. کوئی بیچارہ ان پڑھ ہوتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے. تو ہر ایک کو ہم ایک بات نہیں کہہ سکتے ہیں، حسب حال ہر ایک سے ہم نے بات گفتگو کرنی پڑے گی. ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک صاحب یہاں اعتکاف میں آتے تھے. تو وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، ہندوستان میں آرمی میں انہوں نے ٹائم گزارا تھا انگریز کے زمانے میں. اب تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت بوڑھے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت مجھے تو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، کچھ وظیفہ دے دیجئے. حضرت نے ان کو کہا کہ تم بیٹھے بیٹھے 1000 مرتبہ یا وہابو پڑھا کرو بس. تو اب کیا ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کا یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو وظیفہ چلتا رہتا ہے. اللہ نے ان کو بہت نوازا، گھر بھی بہت اچھا دیا، بچے بھی بہت اچھے دیے، اور ان کی موت بھی مدینہ شریف میں آئی، بقیع میں دفن ہوئے. اور روزانہ یا وہابو 1000 مرتبہ پڑھتے رہتے تھے. تو اس طرح کے وظائف جو مشائخ بتائیں تو اس میں بہت اکثیر ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے. مفتی طاہر سہارنپوری صاحب کا وظیفہ یا سلامو فجر کے بعد 142 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اکابر کے مجربات ہیں، پڑھنے میں حرج نہیں ہے. دیکھیے صحابہ میں بعض صحابہ کی شان یہ ہوتی تھی کہ روزے بہت رکھتے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روزے نہیں رکھے جاتے تھے. کہتے تھے کہ میں روزے رکھتا ہوں تو قرآن شریف کی تلاوت میں کمزور پڑ جاتا ہوں، اور مجھے قرآن کی تلاوت زیادہ اچھی لگتی ہے، اس لیے میں نفلی روزے زیادہ نہیں رکھتا، قرآن پڑھتا ہوں. حضرت عثمان غنی پوری رات قرآن میں ختم کر دیتے تھے. اصل میں یہ گلدستہ جو ہوتا ہے اس میں ہر قسم کے رنگ برنگی پھول اچھے لگتے ہیں. تو یہ دنیا بھی خدا کی دنیا ہے، اور یہ بھی ایک گلدستہ کی طرح ہے، اور اس میں اللہ کے بندے ہیں. تو ہر رنگ برنگی ہر قسم کے بندے ہونے چاہیے. مقصود یہ ہے کہ ان حالات میں اور ویسے پوری زندگی میں انابت اللہ، توجہ اللہ، رضائے الہی کا حصول کس طرح ہو جائے، بس جس طرح سے بھی حاصل ہو جائے وہ درست ہے. چاہے قرآن کی تلاوت سے ہو، چاہے اذکار اوراد سے ہو، چاہے وظائف سے ہو، تو کوشش کرنی چاہیے ہر طرح سے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.